الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ایک لفظ ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہوتا ہے، احسان فراموشی، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ کسی انسان کے احسان کو، اس کے حسن سلوک کو بھلا دینا اور پسِ پشت ڈال دینا۔ کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا، حسن سلوک سے پیش آیا اور یہ شخص اس کے احسان کو، اس کے حسن سلوک کو بھلا دے تو اس کو کہتے ہیں احسان فراموشی۔ اور یہ لفظ ہمارے معاشرے کے اندر امام ہے تو مقتدیوں کے لیے استعمال کرتا ہے کہ مقتدی میرے احسان فراموش۔ مقتدی ہے تو وہ امام کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، کوئی اگر گاہک ہیں تو دکانداروں کو کہہ لیتا ہے، دکاندار ہیں تو گاہکوں کو کہہ لیتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں انسان وہ میرا احسان فراموش۔ لیکن اس دنیا کے اندر سب سے مہلک، سب سے خطرناک اور سب سے بدترین جو احسان فراموشی ہے وہ کیا ہے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش وہ انسان ہے جو کھائے رب کا دیا ہوا، جو پیے رب کا دیا ہوا، جو پہنے رب کا دیا ہوا، جو استعمال کرے رب کا دیا ہوا، جو دیکھے رب کی دی ہوئی نگاہوں سے، جو سنے رب کے دیے ہوئے کانوں سے، جو چلے رب کے دیے ہوئے قدموں سے، جو پکڑے رب کے دیے ہوئے ہاتھوں سے، جو بولے رب کی دی ہوئی زبان سے، جو ایک ایک چیز اللہ کی دی استعمال کرے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد پھر اس کی نافرمانی کرے، یہ بدترین احسان فراموشی کی شکل۔ یہ احسان فراموش اس کائنات کا سب سے بدترین احسان فراموش۔ میں اور آپ اور اس کائنات کا ہر انسان وہ اس بات کا پابند کہ اگر ایک انسان کے اوپر اللہ نہ کرے ایک ہی وقت میں 2 3 4 5 یکے بعد دیگرے مصیبتیں پریشانیاں آ بھی جائیں، بیماری بھی ہے، قرض بھی ہے، فاقہ بھی ہے، غربت بھی ہے، اور بھی کئی ایک مصیبتیں اکٹھی، اللہ کی قسم ان تمام تر مصیبتوں کے آ جانے کے باوجود اللہ رب العزت کے اتنے احسانات اس وقت بھی اس بندے کے اوپر موجود ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم ہر حال کے اندر اپنے رب کے شکر گزار بن کر رہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک بات کہی، کیا کہا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ او عقل کے اندو، نالائکو، کم ظرفو، تم جب بھی بیٹھتے ہو اور بیٹھ کر بس یہی گنتے ہو کہ یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، یہ غم آ گیا، یہ دکھ آ گیا، یہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کبھی اپنی زندگی کے اندر ایک دن ایسا بھی بتاؤ کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی انگلیوں کے اوپر میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو، میرے احسانات کو گننا شروع کر دو، کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاؤ اور میری نعمتوں کا حساب شروع کر دو، کتنے لقمے تو میرے دیے ہوئے کھا چکا ہے، کتنے پانی کے گھونٹ تو میرے دیے ہوئے پی چکا ہے، ساری نعمتوں کو گن، بڑے سے بڑے کیلکولیٹر کے فگر ختم ہو جائیں گے، میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہمیں پابند کیا گیا تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ تو بدترین احسان فراموش وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود کہ سب کچھ اس کا دیا استعمال کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ فاقہ بڑا ہے اور غربت بڑی، افلاس بڑا ہے۔ امی جان کہتی ہیں کہ ایسے حالات تھے کہ ہمارے گھر میں اس روز کھانے کے لیے ایک ہی کھجور ہوتی تھی،
بڑا فاقہ تھا، غربت تھی. اور امی کہتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ غربت کے اس زمانے میں اور فاقے کے اس دور کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کے وقت رات کے پچھلے پہر میرے گھر میں تشریف فرما ہوتے اور آپ اللہ کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہوتے، پیشانی اور ناک کو مٹی میں آلودہ کر رہے ہوتے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے. رونے کی وجہ سے پیٹ سے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی. امی جان کہتی ہیں کہ میں نے کان لگا کے غور سے سنا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام غربت کے زمانے کے اندر، فاقوں کے زمانے کے اندر، افلاس کے زمانے کے اندر، بھوک کے دور کے اندر، جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں اور چاروں طرف سے دشمن کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور ہجرت کر کے مدینے کے اندر آئے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے رات کے پچھلے پہر اپنے سر کو جھکا کر ناک اور مٹی کو آلودہ کر کر روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں تیری ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ کو دی ہیں، اور سچ یہ ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ، یہ ہے کہ بندہ مومن کی شان، وہ کبھی بھی اللہ کے سامنے شکوے نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، بلکہ ہر حال کے اندر اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے. وہ شکر گزاری کرنی کیسے؟ اللہ کا احسان مند کہنا کیسے؟ اللہ نہ کرے آپ پر بیماری آ گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کو ہو. قرض آ گیا، اللہ نہ کرے کسی پر یہ بوجھ چلے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ طریقہ میں بتاتا ہوں. قرض کو ایک طرف رکھ دیں، بیماری کو سائیڈ پہ کر دیں، دکھ اور غم کو سائیڈ پہ کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کریں اور کیا کہیں کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں. بیماری ادھر، دکھ ادھر، غم ادھر، اے اللہ تو نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی. بڑی دنیا ہے جس کو تو نے گونگا پیدا کیا، اے اللہ میں تیری اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور اللہ میں یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس زبان سے میں نے تیری نافرمانی کی، تو نے مجھ سے بولنے کی طاقت کو چھینا نہیں. اے اللہ میں ان نگاہوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. بڑی دنیا انتی ہے، تو نے مجھے بینا پیدا کیا، نابینا پیدا نہیں کیا. اللہ میں نے ان نگاہوں سے تیری نافرمانی کی، تو نے مجھ سے دیکھنے کی طاقت کو چھینا نہیں. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ دن رات تیری بغاوت کرتا ہوں، تو نے روٹی کا لقمہ مجھ سے نہیں چھینا، تو نے کھانے کے لیے مجھ کو روٹی دی. اے اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں، دن رات تیری بغاوت کرتا ہوں، تو نے پانی پینے کے لیے مجھ کو دیا. یہ ہے بندہ مومن کی شان. اور بدترین احسان فراموش اس زمین کے اوپر وہ انسان ہے جو کھائے اللہ کا دیا ہوا، پیے اللہ کا دیا ہوا، پہنے اللہ کا دیا ہوا، بولے اللہ کی دی ہوئی زبان سے، سنے اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے، پکڑے اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے، پھر اس کی نافرمانی کرے. اس سے بڑا احسان فراموش دنیا کے اندر کوئی نہیں. پہلے نمبر کے اندر اللہ کی ذات ہے، اس کے احسانات کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا. اور دوسرے نمبر کے اوپر احسان فراموشی وہ کون سی ہے؟ دوسرے نمبر کے اوپر بدترین احسان فراموش وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بھلا دے. پہلے نمبر پر اللہ کے احسانات کو بھلانے والا، اور دوسرے نمبر کے اوپر اللہ کے رسول کے احسانات کو بھلانے والا. یہ بھی بدترین احسان فراموش. اب مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھروں کو باندھ کر اپنے وجود اطہر کے اوپر لوگوں کے پتھروں کو برسات کو برداشت کر کے اپنے وجود اطہر کے اوپر گندے اوجر کو رکھوا کے اپنے گلے کے اندر کپڑوں کو ڈلوا کے اپنے یاروں اور اپنے ساتھیوں کو جلتے انگاروں پر لٹا کر ہجرت برداشت کر کے شہادت قربانیاں دے کر جو دین ہم تک پہنچایا ہے، اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو اس دین پر عمل نہ کرے؟ اللہ آپ نے تھوڑی تکلیفیں اٹھائی. نماز کی حالت میں گندے اوجر کو رکھ دیا گیا، نماز کی حالت میں گلے میں کپڑا ڈال کر بل دے دیے گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طائف میں پتھر مارے گئے.
آپ کے ماننے والوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کے انہیں صحراؤں میں گھسیٹا گیا، آپ کے ماننے والوں کو جلتے انگاروں پہ لٹا دیا گیا، ان کے سروں کے اوپر ابلتے پانیوں کو انڈیل دیا گیا، آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، احد کے میدان کے اندر 70 آپ کے ساتھی وہ شہید کر دیے گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کے دانت مبارک گرا دیے گئے، سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا، وجود اطہر کو زخمی کر دیا گیا۔ مجھ کو بتلائیے یہ ساری تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے برداشت کی تھی؟ صرف اس لیے برداشت کی تھی کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین حفاظت کے ساتھ امت تک پہنچاؤں۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑا بد نصیب اور احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو اس دین پر عمل نہ کرے؟ اللہ، یہ دوسری شکل ہے احسان فراموشی کی، بدترین اور خطرناک شکل۔ ہم اپنے احسان لیے بیٹھے، ویسے تو بہت سارے احسانات ہیں نبی علیہ السلام کی امت پر، لیکن میں ایک احسان آپ کو یاد کراتا ہوں جو صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ سنیں ذرا آپ کا احسان امت کے اوپر وہ کیا ہے، سنیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول اور جتنے پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر رسول اور پیغمبر کو ایک اختیار دیا تھا، ایک اختیار دیا، تو جو مانگتا ہے مانگ، میں اللہ دوں گا، جو سوال کرنا ہے کر لے، میں قبول کروں گا، دوں گا۔ آپ نے کہا آدم آئے دعا کر گئے، نوح آئے دعا کر گئے، موسیٰ آئے دعا کر گئے، عیسیٰ آئے دعا کر گئے، داؤد آئے دعا کر گئے، سلیمان آئے دعا کر گئے، جناب شعیب آئے دعا کر گئے، جناب صالح نے دعا کر لی، جناب ہود نے دعا کر لی، جناب ابراہیم نے دعا کر لی، اسماعیل نے دعا کر لی، اسحاق نے دعا کر لی۔ جب باری آئی آپ کی تو آپ نے کیا کہا؟ کہا اللہ میرے اس حق کو، دعا والے حق کو اپنے پاس محفوظ کر لے، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے اوپر کڑا وقت ہوگا، تو میں قیامت کے روز آپ سے یہ حق لے کر اپنی امت کی بخشش کے لیے استعمال کروں گا۔ اللہ چھوٹا احسان ہے، غور تو کریں، کچھ نہیں مانگا اپنے لیے، کہا اللہ یہ حق تیرے پاس میری امانت ہے، اسے اپنے پاس محفوظ فرما، قیامت کا دن ہوگا جب میری امت انتہائی پریشانی میں ہوگی، اس وقت میری امت کو ضرورت ہوگی، اے اللہ میں دعا کو تب استعمال کروں گا اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے۔ اللہ آپ اندازہ فرمائیں، چھوٹا احسان ہے امت کے حوالے سے، وہ جو احسانات آپ نے امت کے لیے دعائیں کی، ربی امتی، اور اس کے علاوہ جو احسانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس احسان کو ہی امت یاد رکھے کہ میرے نبی علیہ السلام نے اللہ سے کتنی بڑی نعمت ہمارے لیے مانگی ہے کہ اس احسان کو اللہ کے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ اب مجھ کو بتائیں کہ وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد علیہ السلام اس کے رسول، نبی اور پیغمبر ہیں، جس کا یہ کہنا ہے اللہ اس کا رب ہے، جس کا یہ کہنا ہے بیت اللہ اس کا قبلہ اور کعبہ ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اس کی کتاب ہے، جس کا یہ کہنا ہے اسلام اس کا دین ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جو یہ تمام دعوے کرتا ہے، ان تمام دعووں کی بنیاد کے اوپر اس رسول اور پیغمبر کی نافرمانی کرے، تو اس سے بڑا احسان فراموش اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ احسان فراموشی کی دوسری خطرناک شکل ہے۔ پہلی شکل کیا تھی جی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ بدترین شکل ہے احسان فراموشی کی، کہ اللہ کی نعمتوں کو بندہ بلا دے۔ ہمیں اپنے احسان یاد رکھتے ہیں کہ فلاں پر میں نے احسان کیا، وہ احسان فراموش نکلا۔ کبھی ہر کوئی اپنے گربان میں منہ ڈالیے، کہنے والا بھی اور سب سننے والے بھی، کہ ہم کتنے بڑے اللہ کے احسان فراموش ہیں، کتنی نعمتیں اللہ کی۔ اور دوسرا احسان فراموش کون ہے؟ کہ جو اللہ کے رسول کے احسانات کو بلا کر ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر کس کی باری آتی؟ اور آپ ماشاءاللہ برسوں اور سالوں سے مجھے سن رہے ہیں،
وہی چہرے ہیں جو ہر دروس میں آتے ہیں، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے مزاج و طبیعت کو بات مختصر کرتا ہوں، لیکن بات میری گفتگو طالب علمانہ ہوتی ہے، بڑی سادی سی ہوتی ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر بدترین احسان فراموش وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے، ماں باپ کا نافرمان بدترین احسان فراموش۔ قرآن مجید کا مطالعہ فرما لیں، اللہ کی قسم قرآن مجید کے اکثر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک ساتھ بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور یہ بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آج بیٹے ہمارے پاس ایسے موجود ہیں والد کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، عدالتوں میں بوڑھے باپ کو گھسیٹ رہے ہیں۔ اتنے بدبخت اور بدترین احسان فراموش۔ حالانکہ وراثت جو ہے وہ زندگی میں باپ سے مطالبہ کیا ہی نہیں جا سکتا، وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد، اور وراثت کے حق کے حوالے سے عدالتوں کے بوڑھے باپ کو چکر لگائے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم نے خود دیکھے ایسے نیک لوگ بھی موجود ہیں لیکن ایسے بھی ہیں۔ تو یہ بدترین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر اللہ کی قسم ماں باپ کا ذکر کر کے، خاص کر والدہ کا ذکر کر کے اللہ نے کہا، او انسان اپنی ماں کے اس احسان کو یاد کر کہ جب تو پانی کا گندا قطرہ تھا، اس گندے قطرے سے ماں کے پیٹ میں تجھے علقہ بنایا گیا، تجھے مضغہ بنایا گیا، تیری ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا، تجھے انسانی شکل سے نوازا گیا، تیرے جسم کے اندر روح کو داخل کیا گیا، تیری ماں نے تکلیف کے بعد تکلیف برداشت کر کے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، پھر تکلیف کے ساتھ تجھے جنم دیا، پھر اس کے بعد اپنے جسم اور سینے سے تجھے دودھ پلاتی رہی، اور اس سے بڑا بدبخت، بد نصیب اور احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو اس ماں کی نافرمانی کرے؟ اللہ، جو اس ماں کی نافرمانی کرے۔ کہا یاد تو کرے ماں کا احسان، تو اس کے احسان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا۔ یاد کر جب تو روتا تھا اور تیرا باپ تیرے لیے محنت کر کے، مزدوریاں کر کے تیرے کھانے کا انتظام اور بندوبست کرتا تھا، تو بدترین اور بدبخت احسان فراموش ہے جو اس بڑے باپ کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ تیسرے نمبر کا بدترین احسان فراموش ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا۔ لکھ لے میری بات، نوٹ کر لے، اللہ کی قسم اگر آپ لوگ اور میں، خاص کر یہ نوجوان چاہتے ہیں نا دنیا میں سرخرو ہوں، پہننے کے لیے اچھا لباس کپڑا مل جائے اور عزت والی جگہ اللہ دے دے، دنیا میں سربلندیاں اور سرفرازیاں مل جائیں، میں آپ کو اللہ کی قسم یہ دعوت دیتا ہوں، اگر گھر کے اندر بوڑھا باپ آپ کا زندہ ہے، بوڑھی ماں آپ کی زندہ ہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ آپ کے سر کو دنیا میں بلند کر دیں گے۔ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اس سے چھوٹا لفظ اور کیا ہوتا ہے؟ کہا ان دونوں کے سامنے تمہیں اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے بولنے کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک وظیفہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے ورد؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو اپنا ورد زباں بنا لیں، اور باپ اور ماں ان کی دعا اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ ہو، اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی دعائیں ہو، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت آپ کا بال بھی بانگا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ وہ کچار ہے، یہ وہ دیوار ہے جو آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، کوئی غم آپ کے پاس نہیں آئے گا، کوئی دکھ آپ کو چھو نہیں سکتا۔ اور ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے دانا اپنے آپ کو کہنے والے، ڈگریاں موجود ہیں، ڈپلومے کیے ہوئے ہیں، بڑی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ایک مرتبہ ماں اور باپ کی نافرمانی کی، یہ احسان فراموشوں کو ہم نے دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا عملی نمونہ بنتے دیکھا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان۔ شہر گجرانوالہ کا واقعہ، ہمارے اپنے ساتھی، بڑا ہم نے ان کو سمجھایا، بہت بڑا کتب خانہ ہے، بیٹھ کے سمجھاتے رہے، بوڑھے باپ کی نافرمانی نہ کر، بوڑھے باپ نے تجھے
بڑی محنتیں کر کے یہ کاروبار کھڑا کیا ہے، بوڑھے باپ نے محنتیں کر کے تمہیں تعلیم دلوائی ہے، اب تجھے ٹائی پہننا آ گئی ہے، اب تمہیں بوٹ سوٹ پہننا وہ اچھی طرح سے اس نے سکھایا، تمہیں انگلش بولنا آ گئی ہے، باپ کو حقیر مت سمجھ، تیری یہ عزت، تیرا یہ وقار بوڑھے باپ کی دعا کی وجہ سے ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا نہیں، میری قابلیت کی وجہ سے ہے، میری لائقیت کی وجہ سے ہے۔ ادھر بوڑھے باپ کے مرنے کی دیر ہے، دعا نہیں لے سکا، بوڑھے باپ کے دل کو دکھاتا رہا، ادھر آج وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ کوئی تعلیم کام نہیں آئے گی، قابلیت کام نہیں آئے گی اگر بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ نے بد دعا آپ کے لیے کر دی۔ یاد رکھنا، یہ تیسری جگہ پہ احسان فراموش ہے جو ماں باپ اور والدین کے احسان فراموشی کرتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرما لیں، گربان میں منہ ڈالیں، سب سے پہلے کس کا حق تھا؟ اللہ کا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا، پھر اس کے بعد والدین کا۔ دیں اب دوسروں کو الزام، فلاں احسان فراموش، فلاں احسان فراموش نہیں، ہر کوئی اپنے گربان کے اندر منہ ڈالے اور فیصلہ کرے کہ ہم خود احسان فراموش ہیں، اللہ کے بھی، رسول کے بھی، اور شاید والدین کے بھی۔ چوتھے نمبر پر پھر باری آتی ہے عام لوگوں کی۔ وہ چاچو ہے، وہ ماموں ہے، وہ خالو ہے، وہ بھائی ہے، وہ مقتدی ہے، وہ امام ہے، وہ دوست ہے، وہ ساتھی ہے، وہ پڑوسی ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے بھی احسان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو اپنے مسلمان کے اوپر اپنے مسلمان بھائی کے احسان کو بلاتا ہے، یہ بھی بدترین احسان فراموش ہے۔ اور مسلمان تو مسلمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کافروں کے احسان کو بھی یاد رکھا کرتے تھے، اللہ کافروں کے احسان کو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، ایک کافر آیا، جیسے ہی آپ نے اس کو آتا ہوا دیکھا، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کیا لفظ استعمال کیے؟ مرحباً بأخی و شریکی، میں اپنے بھائی کو اور اپنے شریک کار کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنی ساتھیوں کے سامنے اس کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں نے دور جاہلیت کے اندر اس کے ساتھ کاروبار کیا تھا، یہ بہترین شراکت دار ہے، اس سے اچھا شراکت دار ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ کافروں کے احسان کو یاد رکھا۔ اور یہاں کیا ہے؟ آپ بائک پہ جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو ہاتھ دیا، جناب مجھے بھی کہیں لے جائیں، اور آپ اس پر احسان ہی کرتے ہیں، پیچھے بٹھایا، جب وہ تو پتہ چلا جی جیب بھی خالی کر گیا۔ یہ احسان فراموشی نہیں کہ وہ تو تمہیں گاڑی پہ بٹھا رہا ہے۔ موجود ہیں احسان فراموشی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے، اور جیسے ہی مکہ سے نکلے لوگوں کو کہہ کر گئے کہ میں جا رہا ہوں اب بیگانوں کے پاس، تم تو میرے اپنے ہو نا۔ یہ جتنے مکہ والے تھے آپ کے اپنے اعزاء و قارب تھے، رشتہ دار تھے، تو میری بات ہی نہیں مانتے، اب میں بیگانوں کے پاس جا رہا ہوں، دیکھنا وہ میری بات مانیں گے۔ آپ یہ بات کہہ کے نکلے۔ جب طائف پہنچے، طائف والوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے، بہت ظلم کیا۔ اور آپ کو علم ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ نے آپ سے ایک سوال کیا تھا رضی اللہ تھا، اللہ کے رسول حل مر علیک یوم اشد من احد، احد کے دن آپ پر بڑی تکلیفیں آئی تھی، کیا آپ کی زندگی میں کہ احد سے بھی سخت دن گزرا ہے؟ کہا عائشہ ہاں احد سے بھی سخت دن گزرا ہے۔ کہا وہ کون سا؟ کہا وہ طائف کا دن تھا۔ تجھے نہیں پتا کہ عائشہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہا عائشہ اس دن میرا جسم بھی زخمی تھا، احد کے دن تو جسم زخمی تھا نا۔ کہا طائف کے دن جسم بھی زخمی تھا، روح بھی زخمی تھی۔ کہا میں زخموں سے چور تھا، نڈال تھا، پاؤں بوجھل ہو چکے تھے، اب دل پہ چوٹ لگی تھی کہ مکہ واپس جاؤں گا تو لوگ تانے دیں گے۔ ہم تو صرف ساحر ہی کہتے، مجنون ہی کہتے ہیں، اللہ دیوانہ ہی کہتے، یہ سلوک تو ہم نے نہیں کیا۔ بڑا آیا تھا میں بیگانوں کے پاس جاؤں گا، بیگانوں نے کیا سلوک کیا؟ آپ نے پھر مطعم بن عدی ایک سردار تھا مکہ کا، ہے تو کافر تھا، اسے پیغام بھیجا، مطعم مجھے ڈر ہے کہ مکہ والے زبان درازیاں کریں گے، تانے دیں گے، باتیں کریں گے، مطعم مجھے پناہ چاہیے۔ مطعم کہتے ہیں میں نے پناہ دی۔ مطعم آیا اور بیت اللہ میں آ کر اس نے اعلان کیا کہ مکہ والو میں نے محمد کو پناہ دی اور وہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، یاد رکھو اگر کسی نے زبان درازی کی اور تانا دیا تو میری تلوار بے نیام ہو جائے گی، میں اس کی گردن کو کاٹ دوں گا۔ آپ کیوں داخل ہوئے مکہ؟ یہ اس کا احسان تھا۔
پھر وقت آیا کہ جب بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی، 70 قیدی ہیں کفار کے. آپ نے کہا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کسی نے کہا انہیں قتل کر دیا جائے. عمر کہتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میرے رشتہ دار مجھے دیں، علی کے خاندان والے علی کو دیں، ابو عبیدہ کے خاندان والے ابو عبیدہ کو دیں، ابو بکر کے خاندان والے ابو بکر کو دیں، عثمان کے رشتہ دار عثمان کو دیں. ہر کوئی اپنے رشتہ دار کی گردن کو کاٹے تاکہ اللہ کے سامنے ہم یہ گواہی دیں کہ مالک ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ عزت ہے تو لا الہ الا اللہ کی ہے، اللہ کی توحید کی ہے. کسی نے کہا نہیں، ان کو آزاد کر دیا جائے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. اس موقع پہ آپ نے ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا کاش لو کان المطعم ابن عدی جن، کاش آج مطعم زندہ ہوتا، مکہ کا وہ سردار زندہ ہوتا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا تھا، وہ آ کر ان تمام کے تمام کی سفارش کرتا، آج اس کے احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے سب کو آزاد کر دیتا، سب کو آزاد کر دیتا. آپ احسان فراموش نہیں تھے، کفار کے بھی احسان کو یاد رکھا کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ایک سفر میں جا رہے تھے، آخری باتیں انشاءاللہ الرحمن، ایک سفر پہ جا رہے تھے، پانی ختم ہو جاتا ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں. صحابہ اکرام بھاگے، کہیں سے کو پانی نہ ملا. وہاں ایک عورت نظر آئی جو اپنی سواری کے اوپر تھی اور پانی لے کر اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے گاؤں جا رہی تھی. صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول اس عورت کے پاس پانی ہے. آپ نے کہا تو اپنے مشکیزے کا منہ کھول، ہم کو پانی پینے دے. اس نے کہا اگر پانی ختم ہوا میری قوم کے لوگ میرے ساتھ ناانصافی کریں گے، ان کو تو پانی چاہیے، میں خالی مشکیزہ لے کر اپنے گھر کیسے واپس لوٹوں، اپنے گاؤں کیسے واپس لوٹوں؟ اللہ کے رسول نے کہا فکر نہ کر، تو مشکیزے کا منہ تو کھول. اس نے منہ کو کھولا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس کے اندر ڈالا، اپنے لعاب مبارک کو پانی کے اندر ڈالا. صحابہ آتے گئے، پانی پیتے گئے، صحابہ آتے گئے، وضو کرتے گئے، صحابہ آتے گئے، اس پانی سے نہاتے گئے. وہ عورت یہ منظر دیکھ رہی تھی، سارے کے سارے لشکر نے جی بھر کے پانی پیا بھی، غسل کرنے والوں نے غسل کیا، وضو کرنے والوں نے وضو کیا، اور تمام تر استعمال کے بعد اس عورت کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا میرے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. مشکیزے کا منہ باندھا، کہا اس عورت کو کچھ سامان تحفے میں دو، اس نے ہم کو پانی پلایا ہے، وضو کے لیے پانی دیا ہے. سامان اس کی سواری پہ رکھا گیا. کہا خاتون دیکھ تیرے مشکیزے سے پانی کم نہیں ہوا، ساتھ کی تحفہ ہے، اس کو بھی لے جا، ہم تیرے احسان کو سدا یاد رکھیں گے، ہمیشہ یاد رکھیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ خاتون اپنے مشکیزے کو لے کر اپنے گاؤں جاتی ہے، اپنی بستی میں جاتی ہے، اور جا کر بستی والوں کے سامنے سارا واقعہ پیش کرتی ہے، بیان کر دیتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کسی لشکر کو روانہ کرتے یہ نصیحت کر کے جاتے، جاؤ فلاں علاقے کے اوپر حملہ کرو، فلاں قبیلے کے اوپر حملہ کرو. ساتھ نصیحت کرتے یاد رکھنا ہمارے فلاں علاقے کے اندر فلاں قبیلہ ہے، فلاں کلمبا ہے، فلاں برادری ہے، فلاں قوم کے لوگ ہیں، اس قوم کے لوگوں کی ایک عورت نے ہمیں پانی پلایا تھا، احسان کیا تھا، تم میں سے کسی میں یہ جرت نہ ہو کہ ان کے اوپر حملہ کریں. اب صحابہ اکرام ارد گرد تو حملے کرتے تھے، کبھی اس خاتون کے علاقے پہ حملہ نہیں کرتے تھے. اس خاتون نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، کہا تم کو پتہ ہے کہ محمد کے سپاہی ہمارے گاؤں میں کیوں نہیں آتے؟ تمہیں پتہ ہے کہ محمد کے سپاہی ہم پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے آج تک ایسا محسن نہیں دیکھا، اور پانی تو کم ہوا نہیں تھا، پانی تو اتنا ہی تھا، تحفہ بھی دے دیا، پانی بھی دے دیا، اب میری وجہ سے تمہاری جان بھی بخشی ہوئی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کے اس احسان کی وجہ سے سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے. صحیح بخاری میں لکھا. آپ لوگوں کے احسانات بھی یاد رکھا کرتے اور آپ مسلمانوں کے احسان بھی یاد رکھا کرتے تھے. فتح مکہ کے بعد حنین جنگ ہوتی، اور حنین کے موقع پہ اللہ کے رسول کے پاس بڑا مال غنیمت آیا، بڑا مال غنیمت آیا. گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے، بہت کچھ ہے، غلام لونڈیاں ہیں. آپ بیٹھ جاتے ہیں. مکہ والے کہاں ہیں؟ قطار کے اندر کھڑے، نئے نئے مسلمان ہوئے. ادھر آؤ، یہ اونٹ لے جاؤ، ادھر آؤ، یہ گھوڑے لے جاؤ، تو ادھر آ، تو بکریوں کا ریوڑ لے جا.
آپ آؤ یہ سونا لے جاؤ، تم آؤ یہ چاندی لے جاؤ، یہ درہم تمہیں، یہ دینار اس کو، یہ غلام تمہارے، یہ لونڈیاں تمہاری، کتاریں لگی ہیں، مال بکھرا ہوا ہے اور آپ بانٹ رہے ہیں سارا مال مکہ والوں کو، کسی کو درہم، کسی کو دینار، کسی کو گھوڑا، کسی کو بکری، کسی کو اونٹ، کسی کو نوکرانی، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ ایک انصاری نوجوان نے کہا ہاں آج آپ کے اپنوں نے کلمہ پڑھ لیا، آج مکہ والے مسلمان ہو گئے، آج آپ انصار کی وفاداریاں بھول گئے، اپنے تو آپ کو مارتے رہے، ہم آپ کے زخموں پر مرہم رکھتے رہے، اپنے تو آپ کی جان کے دشمن تھے، ہم آپ کی حفاظت کرتے رہے، مکہ والوں نے تو آپ کو گھر سے نکال دیا، ہم نے مدینہ میں آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی، آج مکہ فتح ہوا، اپنوں نے اسلام قبول کر لیا، آج اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے احسانات کو بھول گئے، ہماری وفاداریوں کو بھول گئے، ہماری قربانیوں کو بھول گئے، آج گھوڑے بھی ان کو، اونٹ بھی ان کو، بکریاں بھی ان کو، سونا بھی ان کو، چاندی بھی ان کو، درہم بھی ان کو، دینار بھی ان کو، غلام بھی ان کو، لونڈیاں بھی ان کو، سب کچھ ان کو دیے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے کانوں میں آواز پہنچی کہ انصار ایسا کہہ رہے ہیں، آپ تقسیم مال غنیمت کی تقسیم وہیں پہ بھولتے ہیں، اٹھتے ہیں، بھاگے دوڑے ایک چھپڑ کے نیچے تشریف لائے اور آپ نے آواز لگائی، یا معشر الانصار، یا معشر الانصار، او میرے انصاریوں، سب کے سب آؤ، اس چھپڑ کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ، تمہارا کوئی بچہ پیچھے نہ رہے، تمہارا کوئی نوجوان پیچھے نہ رہے، تمہارا کوئی بزرگ پیچھے نہ رہے، سارے کے سارے آئے اور چھپڑ کے نیچے اکٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول حکم کیجئے، کیا حکم ہے علیہ السلام؟ آپ نے اس وقت درد بڑی باتیں کی، آپ نے کہا میرے ساتھیوں، اگر تم مجھے یہ کہو کہ میرے اپنوں نے مجھے مارا، مجھے زخم دیے اور تم نے میرے زخم پر مرہم رکھا تو تم سچ کہتے ہو، تم نے ایسا کیا۔ اگر تم یہ کہو کہ میرے اپنوں نے مجھے گھر سے نکالا اور تم نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا تو سچ ہے، تم نے ایسا کیا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ میرے اپنے تو میری جان کے دشمن تھے، تم میری حفاظت کرتے رہے تو یہ بات سچ ہے، تم نے ایسا کیا۔ اگر تم یہ کہو کہ تم نے میرے اوپر اپنے مال کو خرچ کیا تو تم نے کیا۔ اگر تم یہ کہو کہ تمہارے اپنوں اور پیاروں نے میرے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے تو تم نے دی۔ صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو ہر وہ رو رہے، اللہ کے رسول کیا ہوا ہے؟ یہ درد بھری باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا مت بھولو، اگر تم نے مجھ پر احسان کی ہے تو یاد کرو، تم بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی، تم تو جہنم کے راہی تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے جنت کی راہ دکھائی، صراط مستقیم تجھے ملا ہے تو میری وجہ سے ملا ہے۔ انصاری کہتے ہیں رو رہے، اللہ کے رسول ہوا کیا؟ کہا مجھ کو پتہ چلا ہے کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ میں تمہارے احسانات کو بھول گیا ہوں، تمہاری وفاداریوں کو بھول گیا ہوں، تمہاری قربانیوں کو بھول گیا ہوں، تمہاری سنگتوں کو بھول گیا ہوں، تمہاری صحبتوں کو بھول گیا ہوں، تمہارا میرے سامنے جم کے کھڑے ہونا بھول گیا ہوں، تمہارے شہداء کی شہادتیں قبول گیا ہوں، اور تمہارا وہ مال کو لٹانا بھول گیا ہوں، وہ گھروں کو دروازوں کو میرے لیے کھول دینا بھول گیا ہوں۔ نہیں، میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، تمہاری وفاداریاں بھی یاد ہیں، تمہاری قربانیاں بھی یاد ہیں، تمہارا مال خرچ کرنا بھی یاد ہے، تمہارے شہداء کی شہادتیں بھی یاد ہے، تمہارا بہتا ہوا لہو بھی یاد ہے، تمہارے مرہم اور پٹیاں بھی یاد ہیں، تمہاری ہر چیز کو یاد ہے، اور میں بھولا نہیں ہوں۔ اور مجھے بتاؤ مدینہ والو، کیا تم اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو؟ مکہ والے گھروں میں جائیں تو کوئی اونٹ کو لے کے جائے، کوئی بکری کو لے کے جائے، کوئی گھوڑے کو لے کے جائے، کوئی درہم کو لے کے جائے، کوئی دینار کو لے کے جائے، کوئی سونے کو لے کے جائے، کوئی چاندی کو لے کے جائے، کوئی غلام کو لے کے جائے، کوئی نوکر کو لے کے جائے، کوئی لونڈی کو لے کے جائے، اور تم مدینہ واپس پلٹو تو محمد کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ علیہ السلام۔ کیا تم اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو؟ انصار ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہ اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، اللہ کے رسول ہم میں سے کسی نوجوان نے یہ بات کی ہوگی جو کم ہو، ناپختہ ہوگا، جو غیر سنجیدہ ہوگا، کسی ذمہ دار نے ایسی بات نہیں کی۔ آپ نے کہا میرے ساتھیوں سن لو، میں تمہارے احسانات کو بھولا نہیں ہوں، اللہ کی قسم پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور کل کائنات کے انسان اور جمیع کائنات کے انسان ایک راستے کے اوپر چلنا شروع کر دے اور انصار کی چھوٹی سی ٹکڑی ایک پگڈنڈی کے اوپر چلنا شروع کر دے تو محمد ساری کائنات کو چھوڑ کر انصار کے پگڈنڈی کے اوپر ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے علیہ السلام۔ چوتھے نمبر پر یہ باری آتی ہے کہ مسلمانوں کے، دوستوں کے، ساتھیوں کے، احباب کے
ان احسانات کو یاد رکھنا اور احسانات کو یاد رکھنے کے بعد ان کا اچھا بدلہ بھی دینا۔ تو آج کے جو درس کا مختصر خلاصہ ہے کہ احسان فراموشی، سب سے بدترین احسان فراموشی کیا ہے جی بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ اور نمبر 2 بدترین احسان فراموش دوسرے نمبر پر وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، علیہ ان کے احسانات کو بلائے اور ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے۔ نمبر 3 بدترین احسان فراموش وہ ہے کہ جو اپنے والدین کے احسانات کو بلا کر ان کی نافرمانی کرے اور ان کی بات کو نہ مانے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے کہ مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی انسان ہے، اس نے زندگی کے کسی بھی حصے میں اس انسان پر کوئی احسان کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، تو یہ اس کے احسانات کو بھلا کر اس کے ساتھ زیادتی کرے تو یہ چوتھے نمبر پر احسان فراموشی ہے۔ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے اندر چاروں قسم کے احسان فراموشی کا شدید رد کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے احسان فراموشی جو کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ باتیں تو اس موضوع کے اوپر بڑی لمبی اور تفصیل سے کی جا سکتی ہیں، گھنٹوں کی جا سکتی ہیں، دلائل تو بہت سارے ہیں۔ مجھ جیسا نکما نکارا اور طالب علم قسم کا آدمی وہ اس پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے، علماء تو پھر علماء ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تھوڑی گفتگو بھی کافی ہوتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ سے یہ پکڑائیں جی پرچے۔ اچھا یہ اعلان کرنا ہے جی؟ ہاں جی، یہ ہمارے مسجد کا نا ایک چینل ہے، یوٹیوب چینل جامع مسجد اول کے نام پر۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے، بڑے بڑے مشائخ علماء کرام کو یہ دعوت دیتے ہیں، آتے رہتے ہیں، اور ہم جیسے نکموں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے۔ تو یہ آج کا جو درس ہے، ان کا جو یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر تمام علماء کے جو درس یہاں ہوتے ہیں وہ موجود ہیں، وہ جا کے آپ سرچ کر کے سن بھی سکتے ہیں، بھائیوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ آج کا درس بھی جو مسجد کا چینل ہے، یوٹیوب چینل جامعہ مسجد اول اہل حدیث سیالکوٹ کے نام پر، تو آج کا یہ درس جو ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جتنی باتیں بھی کیں وہ تیری توفیق اور مدد سے کیں، اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رہ گیا جی؟ جی یہ دعا کی درخواست ہے یہ جی، جو مسجد کے قاری صاحب ہیں ان کے بھائی جی 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 کریں سوال جی جی۔ والدین کی عظمت کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ زندہ ہو تو اگر رخصت ہو رہے ہو تو اس کے بارے میں جی جی، یہ بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا۔ نام بتائیں گے آپ اپنا؟ راشد بھائی۔ انہوں نے کہا جی کہ انسان کو سمجھ نہیں تھی، فہم نہیں تھا، یہ یوں کہہ لیجیے شیطان نے اسے سمجھ آنے نہیں دی، تو والدین زندہ نہیں دنیا سے چلے گئے، اب دل کے اندر ان کے لیے جذبات موجود ہے، تو کیا کریں؟ 2 کام ضرور کرے والدین کے لیے دنیا سے جانے کے بعد۔ نمبر 1 ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہے، ان کی طرف سے صدقہ کرتے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی عمل آپ کریں گے نیکی، وہ تو یقیناً آپ کا عمل ان تک پہنچے گا ہی، لیکن خاص کر ان کی طرف سے کمائی آپ نے کی ہے، محنت آپ نے کی، اور اس مال کو صدقہ کریں، اور یہ نیت کر کے کریں یہ صدقہ میرے والد کی طرف سے، میری والدہ کی طرف سے، یہ کام صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جائز، پہلا کام۔ دوسرا کام جو بڑا اہم ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ دوں کہ ماں باپ سے دنیا میں جو انسان محبت کرتا ہے اس کے بڑے طریقے ہیں، سینے لگا کے، ماتھا چوم کے، ان کی اطاعت فرما برداری کر کے۔ بھائی نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ اصل محبت کا پتہ چلتا ہے ماں باپ کی وفات کے بعد کہ کس کو ہے محبت۔ دنیا میں تو بعض مطلب کھڑی بھی کر لیتے ہیں، کوئی سائن انگوٹھا کروانا ہے، 100 معاملات ہیں۔ مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے صحیح محبت کیا ہے؟ مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے صحیح محبت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں اور نیکی کریں۔ کیوں؟ جتنی آپ نیکی کریں گے، جتنی زیادہ آپ نیکیاں کریں گے، آپ سمجھ لیجئے کہ نیکی آپ کر رہے ہیں، کھاتا ان کا کھلا ہوا ہے، کھاتا ان کا کھلا ہوا ہے۔ تو ماں باپ کی
وفات کے بعد جو بندہ اپنے آپ کو بدلتا ہے، نیکی کی طرف لے آتا ہے، یہ ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاری ہے، اور دعا بھی اس کے اندر شامل ہے، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ۔ یہ اسی کے اندر استاد بھی شامل ہیں، وہ بھی والد کے ہی اور والدہ کے ہی مقام اور مرتبے رکھتے ہیں، تو ان کے بعد بھی انسان جو ہے وہ نیکیاں کرتا رہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتا رہے۔ ہو گیا جی ماشاءاللہ۔ کوئی اور سوال کسی نے کرنا ہے تو کر لیں جی، دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ قاری صاحب جو مسجد کے ہیں، ان کے بھائی جو ہے وہ بیمار ہیں اور ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف کر دے، ساری غلطیاں معاف کر دے، ساری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ماضی میں کی جتنی غلطیاں ہیں اللہ ساری معاف کر دے، ماضی کے جتنے گناہ ہیں اللہ سارے دھو دے، ماضی کی جتنی خطائیں ہیں اللہ سب سے درگزر فرما۔ اللہ ہمارے اعمال نامے کی سیاہیاں مٹا دے، اللہ ہمارے اعمال نامے کی سیاہیاں مٹا دے۔ اے اللہ آپ نے دنیا کے اندر ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہیں، اللہ بڑے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ آپ نے ان کے گناہوں پہ پردے ڈالے ہیں۔ ماں باپ گناہ کرتے ہیں، اولاد بے خبر، اولاد گناہ کرتی ہے، ماں باپ بے خبر۔ اے اللہ استاد گناہ کرتے ہیں، شاگرد بے خبر، شاگرد گناہ کرتے ہیں، استاد بے خبر۔ اے اللہ امام غلطیاں کرتا ہے، مقتدی بے خبر، مقتدی گناہ کرتے ہیں، امام بے خبر۔ اللہ آپ نے پردے ڈالے ہیں۔ اے اللہ آپ سے التجا ہے، آپ سے دعا ہے، آپ سے درخواست ہے، اللہ آپ کو ہم آپ کی تمام صفات کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دینا۔ اے اللہ ہم بیٹوں والے ہیں، ہم بیٹیوں والے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن اپنی اولاد کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لینا۔ اے اللہ قیامت کے دن ماں باپ ہوں گے، دادا ہوں گے، پردادا ہوں گے، اللہ اولادیں ہوں گی، پھر ان کی اولادیں ہوں گی، پھر ان کی اولادیں ہوں گی، اللہ اساتذہ اکرام ہوں گے، اللہ شاگرد ہوں گے، اللہ دوست احباب اور ساتھی ہوں گے، اے اللہ محدثین ہوں گے، ائمہ اکرام ہوں گے، اے اللہ صحابہ اکرام ہوں گے، انبیاء اکرام کی مقدس جماعت ہوگی۔ اے اللہ ان سب کے سامنے ہم کو ذلیل ہونے سے بچا لینا، اللہ سب کے سامنے ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لینا، اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دینا۔ اللہ لوگ ہمیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، اللہ تیری رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا، اللہ ہم سب کے عیبوں پہ پردے ڈال دینا، اللہ ہمارے اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا دے، اللہ ہماری خطاؤں کو مٹا دے، اللہ ہماری غلطیوں کو مٹا دے، اللہ صغیرہ کبیرہ تنہائی کے مجلس کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہم تو گناہ کر کے بھول چکے ہیں، اللہ ہم تو یاد بھی نہیں ہیں کتنے گناہ کی، مالک تجھے تو یاد ہے، اللہ بھولے ہوئے گناہ معاف کر دے، اللہ تیرے علم کے اندر ہے، اللہ سارے معاف کر دے، اللہ سارے معاف کر دے، اللہ سارے معاف کر دے، اللہ آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور کر دے، اللہ جو غمگین ہیں ان کے غم دور کر دے، اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد دے دے، اے اللہ مسجد کے قاری صاحب ان کے برادر بیمار ہیں، اللہ صحت دے دے، اللہ انہیں تندرستی دے دے۔ اے مولا کریم ہم روحانی طور پر بڑے بیمار ہو چکے ہیں، اللہ دل کے اوپر ریاکاری، منافقت، حسد، بغض کے حملے، اللہ دلوں کو ہر قسم کی روحانی بیماری سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہمیں نیکی سے محبت کرنے والا بنا، اللہ گناہ سے نفرت کرنے والا بنا، اللہ گناہ سے دور بھاگنے والا بنا، اللہ نیکی کی طرف تیز بھاگنے والا بنا۔
اے مولا کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے متقی بندوں میں شامل فرما۔ اے مولا کریم ہماری اولادوں کو بھی نیک کر دے، اللہ ہماری اولادوں کی اولادوں کو، پھر ان 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 کی اولادوں کو، اللہ قیامت تک جو نسلیں ہماری آئیں اللہ سب کو نیک کرنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا دے، اللہ ہماری اولادوں میں فقہاء محدثین پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے جملہ اساتذہ کرام، سبھی اساتذہ کرام جنہوں نے ہمیں پڑھایا، دین کی تعلیم دی، اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو کے آپ کے پاس آ چکے ہیں، بالخصوص عبد المنان نور پوری، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، اللہ ان کی خدمات، دینی خدمات کو قبول فرما۔ اے مولا کریم ہم نکمے نکاروں اور گنہگاروں کو ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہم گنہگاروں اور نکموں کو ماں باپ کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمیں خالص کر دے، اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے، اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی دینا تو ہدایت اور سعادت والی زندگی دینا، اللہ نیکی والی زندگی دینا، اللہ ایمان والی زندگی دینا۔ اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، اللہ موت دینا تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دینا۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے کو ہماری زبان کا آخری کلمہ بنا دینا۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ اس کو ہماری زبان کا آخری ورد اور وظیفہ بنا دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔